نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد ابا احد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى وتل بعد ذلك زنيم سنسمه على الخرطوم صدق الله العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا نبي الملاحم بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی مذہب حنفی ادارم ملت حضرت خلیل خاک پائے غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی صدیق عکس حسن کمال محمد است فاروق ذل جاہو جلال محمد است عثمان ضیاء شمع جمال محمد است حیدر بہار باغ خصال محمد است صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بس ما خدا بر ما شریعت ختم کرد بر رسول ما رسالت ختم کرد۔ اور ایک سریکی شاعر ہے وہ کہتے ہیں دور وفادہ منگی آسوں عشق نبی چرنگی آسوں جیمی ختم نبوت اتے چونچا کی تھی نال کریند ٹنگی آسوں۔ ہمارا اور کوئی مطالبہ نہیں، پاکستان کا قانون کہتا ہے۔ ہمیں قانون سکھانے والے جب ہتھ کڑی لگتی ہے مولوی تانو آئندہ نہیں پتا، تانو قانون دا نہیں پتا، تمہیں پتا ہے قانون کا؟ پاکستان کا قانون کہتا ہے 295C کہ جو ہمارے آقا و مولا کے بارے میں بات کرے اسے کاٹ کے رکھ دو۔ اور یہ جو ہمارے امیر صاحب ڈویژن فیصل آباد کے فرما رہے تھے کہ یہ تحریک لبیک پاکستان کی جو پالیسی ہے منصبہ نبیین، یہی قرآن کی پالیسی ہے، یہی رسول اللہ کی پالیسی ہے اور یہی پاکستان کی بھی پالیسی ہے۔ ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے، ہمیں ہمارے آقا و مولا دین دے گئے اور بابا جی چل کر بتا گئے کیسے چلنا ہے۔ ہمیں کوئی دین نہ سمجھائے، بالکل ہم نے کبھی پاکستان کے اندر جو مرضی کتا اٹھتا ہے بھونکنے لگ جاتا ہے، جس کا مرضی دل کرتا ہے۔ کبھی ایسا ہوا ہے کہ ڈاکٹر کی ڈگری بغیر ڈاکٹر بنے، بغیر کسی سے پڑھے لکھے، بغیر کالج میں گئے، بغیر بایو پڑھے، بغیر یونیورسٹی میں گئے کوئی ڈاکٹر بن کے بیٹھ سکتا ہے؟ کوئی انجینئر بن سکتا ہے؟ کوئی آئی جی بن سکتا ہے؟ کوئی ایس ایچ او بن سکتا ہے؟ تو بغیر پڑھے لکھے کوئی عالم کیسے بن جاتا ہے؟ یہ تم نے پاکستان کا مذاق بنا دیا۔ یہاں جو انجینئر ہیں، پلمبر ہیں، وہ عالم بن گئے، لفافہ خور جو ہیں وہ صحابی بن گئے، اور یہاں جو ختم نبوت کے غدار ہیں وہ عاشق رسول بن گئے۔ بالکل ہمارے بزرگوں کا فتویٰ ہے، اعلیٰ حضرت بریلوی مجدد دین و ملت سبحان اللہ امام احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ علیہ، آپ نے فرمایا جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے، انہوں نے فرمایا نا اتلن بعد ذالک زنیم، قرآن کا فیصلہ ہے، ہماری بات نہیں ہے۔ جس کو اس بات سے پریشانی ہے اس کو رب سے پریشانی ہے، اور جس کو رب سے پریشانی ہے نا وہ مسلمان ہی نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ اتلن بعد ذالک زنیم، میرے حبیب جو آپ کا گستاخ ہے حرامی ہے، میاں صاحب نے فرمایا گستاخ کا حامی حرامی ہے۔ اچھا یہ جو میاں صاحب نے بات کی ہے، پورے مجمع میں کسی کے دل میں یہ بات ایسے گزری کہ میاں صاحب نے سخت بات کر دی، وہ بھی حرامی ہے۔ یہ بات ہماری نہیں ہے۔ بال کر کے میرا لو بال کر کے پتہ لگے محمد ہے میرے شیخ کرم۔ جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ کیا ہے؟ حضور فیض ملت فیض احمد اویسی رحمت اللہ علیہ 5000 کتابیں لکھی، آپ نے فتویٰ دیا اس کے آگے، اعلیٰ حضرت بریلوی کے فتوے کے اوپر آگے فتویٰ دیا، فرمایا جو مرزائیوں کے کفر میں شک کرے وہ تو کافر ہے، جو اس شک کرنے والے کو کافر نہ سمجھے وہ بھی کافر ہے۔ اور اس کے آگے ہمارے مجدد، ہمارے مرشد، امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی نے اس سے آگے فتویٰ دیا۔ کیا بات! آج بھی سارے بابا جی دی، آج بھی سارے بابا جی دی۔
सुनो, बाबा जी फरमाते थे इश्क अपने फैसले करने में खुद बड़ा दलेर होता है, और बाबा जी से दलेर हमने कोई देखा ही नहीं। ओए पीटीआई के पिट्टू साहबजादा साहब, इमरान खान के लिए डंडे उठाने वाले, इमरान के लिए नहीं, इमरान के लिए अगर तुम पर्चा कटवा कर जाओगे, शायद की बात है, पक्की बात नहीं कर रहा, शायद की बात है तुम्हें छुड़वा ले। जिनके नाम पे हमने पर्चे करवाए हैं, एक नहीं 200 पर्चे, इधर बदमाश बदमूश बड़े फिरते ना, ये सारे बच्चे हैं साढ़े, ये कोई मत समझे हम चुप हैं, हम किसी वजह से चुप हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमें अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वाला तरीका आता है, हमें खालिद बिन वलीद वाला तरीका आता है, हमें गाजी अल-मुद्दीन वाला तरीका आता है, गाजी मलिक मुमताज कादरी वाली 27 गोलियां चलानी आती है, हमें सीने में उतारनी भी आती है। हमारा मुतालबा है, जिस तरह रेप करने वाले को तुमने कहा कि चौक में फांसी ली जाए, जिसने हुजूर की खत्म नबूवत पे डाका मारा, उस मलूना को इसी चौक में लटकाया जाए। ये मैं सच्ची बात कर रहा हूं। पाकिस्तान की 75 साल तारीख के अंदर, हालांकि पाकिस्तान का कानून है कि गुस्ताख रसूल को फांसी पर लटकाओ, 75 साल के अंदर किसी भी एक गुस्ताख को फांसी पर नहीं लटकाया गया, लेकिन आशिक रसूल को फांसी पर लटकाया गया। खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, ये इदारे वाले, ये पुलिस वाले, ये सारे कोशिश करके सिर्फ पाकिस्तान के एक चौक के अंदर एक गुस्ताख को लटकाएं, सिर्फ एक को गुस्ताख को लटकाएं, बाकी नजर भी कोई नहीं आए। हमारे बाबा जी का फतवा सुनो, आला हजरत ने फरमाया मिर्ज़ाइयों के कुफ्र में शक करने वाला काफिर, हजूर फैज़ मिल्लत ने फरमाया शक करने को काफिर, ना समझने वाला भी काफिर। और हमारे मुजद्दिद अमीरुल मुजाहिदीन अल्लामा खादिम हुसैन रिज़वी ने फरमाया, आपने फरमाया मिर्ज़ाइयों के बारे में मुसलमान के दिल के करोड़वें हिस्से में अगर नरमी गुजर जाए वो भी काफिर। हम जंगे यमामा के मानने वाले हैं, उनके मानने वाले हैं। बाबा जी फरमाया करते थे, अगर कोई ये समझता है कि खत्म नबूवत के गद्दार और मिर्ज़ाइयों के यार, मिर्ज़ाइयों के हामी, उनके आलाकार, उनके बारे में दिल में नरम गोशन रखने वाले, अगर वो ये समझते हैं कि उनके पीछे आलमी ताकतें खड़ी हैं, तो उनके मानने वाले सुन ले, हमारे पीछे भी गुंबद खजरा वाले की ताकत खड़ी है, हमारे पीछे पूरी कायनात की सुपर पावर रब की साथ करी है, हमारे साथ सुपर पावर हमारे रब है, बिल्कुल हमारा सुपर पावर हमारा रब है। और इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह का दीन आने वाला है, हुजूर का दीन तख्त पर आएगा। लेकिन जिनको खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आया, कहते हैं किधर है लब्बैक वाले। मैंने कहा मुल्तान में कुरान की गुस्ताखी हुई, जलाया गया, सबसे पहले पहुंचे लब्बैक वाले उम्मत मुस्लिमा का गीदड़ नजर नहीं आया। फैसलाबाद में मलूना भौंकी, सबसे पहले लब्बैक वाले पहुंचे, उम्मत मुस्लिमा का गीदड़ नजर नहीं आया। वहां सराय आलमगीर में एक चूड़ा भौंका, कोई नहीं पहुंचा, कोई लीडर नजर नहीं आया, कोई गीदड़ नजर नहीं आया, सबसे पहले लब्बैक वाले पहुंचे। लेकिन एक बात जरूर है यूथियों से, जिनके लीडर को खातमुन नबीयीन पढ़ना नहीं आया, मैं ये कहना चाहता हूं, मिक्स अचार चल रहा था, उस मिक्स अचार के अंदर सिर्फ एक आम की कमी थी, अब वो लंगड़ा आम भी शामिल हो गया। अब वो भी शामिल हो गया। हमारे कायद ने पहले ही कह दिया था, नच्चण वाले ने पुत्र दे हस्ती गल ही नहीं। और ये अच्छा बात यूथी वैसे माइंड कर जाते हैं, माइंड है नहीं उनका, लेकिन मैं एक बात करना चाहता हूं, ये बात हमारी नहीं है, मुसव्विर पाकिस्तान, मोहसिन पाकिस्तान अल्लामा इकबाल की बात है। अल्लामा इकबाल कहते हैं, ये जोरे दस्त ज़रबत कारी का है मकाम, जंग में न तलब कर नवाए जंग, खूने दिलो जिगर से है सरमाए हयात, फितरत लहू तरंग है गाफिल न जल तरंग। इकबाल कहते हैं, जब भी जंग लड़नी पड़नी है, चाहते हो कि क़यामत तक तुम्हारा नाम जिंदा रहे, फिर हुसैन की तरह खून देना पड़ेगा। नाचने टापने से कभी जंग
میں نہیں جیتی جا سکتی. یہ اقبال نے کہا ہے، یہ اقبال نے کہا ہے، ہماری بات ہی نہیں ہے. اس لیے بس آخری بات ان سے، جو جماعتیں بیٹھ کر ان کے لیڈران ساری جماعتیں یہی باتیں کرتی ہیں، جب ان کو کچھ نہیں ملتا یہ لبیک والوں کو ایجنسیاں چلاتی ہیں، ان کو پیسے ایجنسیاں دیتی ہیں. ان کو جی انڈیا سے پیسے آتے ہیں. میں نے کہا جی آتے ہیں. جی کہاں سے آتے ہیں؟ میں نے کہا خواجہ معین الدین چشتی ہے میری بات. کہتے یہ انڈیا کے ایجنٹ ہے. میں نے کہا ہاں ہے. کہتے کس کی ایجنٹ ہے؟ کون سی ایجنسی ہے؟ میں نے کہا امام محمد رضا خان بریلوی کے ایجنٹ، بریلی کے تاجدار کے غلام ہیں ہم. لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیے گا، جو کہتے ہیں ایجنسیوں کے، ان کو ایجنسیوں نے تیار کیا اور لانچ کیا گیا پیور سیاسی جماعتوں کو کمزور. ہم ویسے کمزور کسی کو نہیں کرتے، ہم جڑ سے اکھاڑتے ہیں. ہم کمزور کرنے نہیں آئے، ہم سیاسی جماعتوں کو ختم کرنے آئے ہیں، حضور کا دین تخت پر بٹھانے آئے ہیں. جو ایجنسیوں کے کہنے پہ چلتے ہیں وہ زنان پارک سے باہر بھی نہیں نکلتے. جو گنبد خضراء والے کے اشارے پہ چلتے ہیں وہ پہنچے ہوئے ہیں. وہ کبھی فیض آباد پہنچتے ہیں، کبھی وزیر آباد پہنچتے ہیں. لیکن ایک بات ضرور ہے، مائنڈ نہ کیجیے گا. ویسے ہمارے بھائی مائنڈ کر جاتے ہیں. میدان میں تو ہمارے ساتھ انہوں نے دیکھ چکے ہیں، فیض آباد میں بھی لبیک والوں کے پاس کتنا دم ہے، وزیر آباد میں بھی دیکھ چکے ہیں لبیک میں کتنا دم ہے. صدام حسین رحمت اللہ علیہ کو پھانسی دینے لگا، امریکی ایجنسی والا ایک آ گیا، اس نے کہا بتا آج پھر تجھے پھانسی پر لٹکایا؟ بڑا تو مسلمانوں کا لیڈر بنتا تھا، مسلمانوں کی بیٹیوں کی بات کرتا تھا، بتا آج پھر لٹکایا کہ نہیں لٹکایا؟ صدام حسین نے کہا مرد بن مرد. ہمیں ہتھ کڑی لگا کے کہتے ہو مولوی ہون دس، میں کہ فیض آباد نہیں دیکھیا. ہاتھ کڑی لا کے مولوی ہون دس، میں کہ وزیر آباد بھول گئے ہو. پیڑوں نے میدان بند کر کے تسی کہندے ہو دس. اے صدام حسین جواب دے گیا سی، یہ اس کا جواب ہے. صدام حسین نے کہا مرد بن مرد. یہ بات میرے ساتھ اس وقت کرنی تھی جب میں سیٹ پر بیٹھا تھا. آج میں پھانسی پر چڑھنے لگا ہوں، تجھے مردانگی یاد آئی ہوئی ہے؟ جو کہتے ہیں ہمیں ایجنسیاں چلاتی ہیں، جی مولوی ایجنسیوں سے پیسے لیتے ہیں. اور بھائی جو امریکہ کے غلام ہیں، جو آئی ایم ایف کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، اور جو رشیا کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی سویڈن کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی دبئی والوں کے آگے ہاتھ پھیلاتے ہیں، کبھی چائنا والوں کے ہاتھ آگے پھیلاتے ہیں، وہ تو ہمارے تحریک لبیک پاکستان کے وہ جو کارکن کھڑے ہیں جیکٹ پہن کر، اس کی جوتی بھی نہیں خرید سکتے. ان کی کیا اوقات ہے ہمیں خریدیں گے؟ یہ کون ہوتے ہیں ہمیں خریدنے والے؟ ہمارا خریدار رب ہے. اور قرآن میں اللہ خود کہتے ہیں ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. اللہ فرماتا ہے میں نے مومنوں کو جنت کے بدلے خرید لیا. یہ ہمیں خریدے. ہم کو اپنی طلب سے سوا چاہیے، آپ جیسے ہیں ویسی عطا چاہیے. کیوں کہوں یہ عطا وہ عطا چاہیے، ان کو معلوم ہے ہم کو کیا چاہیے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. کہتے ہیں لبیک والوں کا بھائی. یار ویسے ایک بات ہے، عمران خان کا نعرہ لگائے، عمران خان کی پارٹی میں شامل ہو. اب کوئی پوچھ سکتا ہے نبی صاحب سے تاڑے کل کدھر آیا پیسہ؟ بھئی ان کی پارٹی میں شامل ہو تو جہاز میں بیٹھ جائے، نواز شریف کی پارٹی میں شامل ہو پراڈو پر بیٹھ جائے، اور زرداری ڈاکو جو ٹکٹیں بلیک کرتا رہے اس کی پارٹی میں شامل ہو ہیلی کاپٹر میں بیٹھ جائے، اور جو محمد عربی کی پارٹی میں شامل ہو اس کی گاڑی نہیں برداشت ہوتی. او بھائی یہ تو کسی تھوڑے بہت مربوں کے مالک ہو گئے بھی قبضہ مافیا. ہم جن کا نام لیتے ہیں وہ پوری کائنات کے مالک ہیں. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا. ہاں بس کہ آپ بھی کوئی پروپیگنڈوں کا شکار نہ ہوا کریں. آپ اپنی جماعت کے امیر کے ساتھ بالکل سیدھا ہو کر چلیں. بالکل گروپوں میں آپ چھوٹی سی بات ہو جی اب اس کا جواب دے دیں، بھی آپ ابھی تک اعتماد نہیں ہے. ہم خاص اللہ اور اس کے رسول کی، میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں، جب تک الحمدللہ یہ جماعت بابا جی کے اخلاص کی وجہ سے، شہیدوں کے خون کی وجہ سے، اور ہمارے قائد سعد حسین رضوی اور انس حسین رضوی کے اخلاص کی وجہ سے کھڑی ہے. جو بھی اس کے اندر کوئی بھی ہو، وہ چاہے احمد شاہ بھی ہو، تو نمبر کی انشاءاللہ کل نہیں پرسوں ننگا ہو جائے. آپ بالکل یقین رکھیں اپنی جماعت پر. ہمارے قائدین بالکل صحیح سمجھ جا رہے ہیں.
وہ وقت دور نہیں کہ جب انشاءاللہ نظام مصطفیٰ یہاں آئے گا، قائم ہوگا، حضور کا دین آئے گا۔ کوئی نہ بھی آیا، سوچتے ہیں نا بھی یار کیا ہو گیا، کوئی نہ بھی آیا، کوئی ووٹ دینے نہ بھی آیا تو کیا نہیں آئیں گے؟ ہمیں رب پر بھروسہ ہے۔ اگر آپ نے اور میں نے دو نمبری نہ کی، دین کے ساتھ دو نمبری نہ کی، جس طرح بابا جی رسول اللہ کے دیے ہوئے راستے پر چل کر گئے ہیں ویسے چلتے رہے تو اللہ پر بھروسہ رکھیں، اگر ہم ٹھیک رہے ایک نہ ایک دن اللہ فرشتے بھیج کر ہماری مدد کرے، ہمیں اس پر بھروسہ ہے۔ اس لیے آپ بالکل صحیح سمت چلیں انشاءاللہ۔ اور 11 کو آپ تیار ہیں؟ جی 11 کو آپ تیار ہیں؟ ہمارے قائد نے اعلان کیا ہے، یہ تو صرف ایک پی پی 108 کے لوگ ہیں، یہ حالی ٹریلر ہے، ابتدائے عشق ہے روتا ہے کیا۔ شاہ صاحب نے فرما دیے گل سیکنڈ دیا ہے، اسی صرف اعلان کرنا ہے کہ کوئی مرزائی بچنا نہیں، ہمارے قائد نے کہہ دیا۔ ہمارے نائب امیر پیر سید ظہیر حسن شاہ صاحب نے فرما دیے گل سیکنڈ دی، اسی صرف اعلان کرنا ہے کہ پاکستان کوئی مرزائی بچنا نہیں۔ اس وجہ تو مرزائیاں دے حامی، انہاں دے سارے مددگار، انہاں دے نال کھلون والے سارے سن لیں، یہ پاکستان رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، حضور کے دین کے لیے بنا ہے، یہاں حضور کا دین آئے گا انشاءاللہ آئے گا۔ اب آخر میں آپ نے نعرہ لگانا ہے، میں نے آپ کو نعرہ نہیں لگایا، نعرہ آپ نے لگانا ہے پتہ لگے محمد عربی کے شعر کھڑے ہوئے۔ ہاں ہمارا بابا جی وہ تو سبحان اللہ بابا جی تھے۔ یار سوچیں، میں ہمیشہ سوچتا ہوتا ہوں یار صدیوں بعد 1450 سال بعد حضور کے غلاموں میں سے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کے غوث پاک کے غلاموں کے غلاموں کے داتا صاحب کے غلاموں کے غلاموں کے حضور امیر المجاہدین علامہ خادم حسین رضوی 1450 سال بعد ہمارے نوجوان بابا جی کو دیکھ کر جمپ لگا دے، بابا جی کے چہرے کو دیکھ کر۔ یار سوچے تو صحیح قیامت والے دن جب غوث پاک بھی سامنے ہوں گے، صدیق اکبر بھی سامنے ہوں گے، جنگ یمامہ والے صحابہ بھی سامنے ہوں گے، اور میرے آقا مولا بھی سامنے ہوں گے، تو پھر بتائیں کیسے نعرہ لگے گا؟ نعرہ لگائیں پتہ لگے محمد عربی کے، نعرہ ایسا لگائیں نہیں تھوڑے یہاں زور لاؤ پتہ لگے، حالی مزہ نہیں آیا، ہلے کم از کم جیڑا 2 نمبر بندہ کھڑے ہوں دے کان تے پھٹے نا۔ بابا جی فرماتے تھے اسی دھون کرنا ہے، کم از کم آواز ایسے کٹو کہ نال کھلونا لے تو دھون دے نکلے نا، وہ گھر جانے تک اپنے کانے کم از کم انگلیاں تے پا کے جاوے۔ یار کیڑا محمد عربی دا شعر میرے نال کہے تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، منصب نبی جان، 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 لبیک 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 تاجدار ختم نبوت